السلام علیکم دوستو، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ کون تھے؟ دوستو، قرآن مجید میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے ہادی رہنما رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے اللہ کریم نے تقریباً سبھی قوموں کے پاس ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ قرآن مجید میں ان میں سے کچھ نبیوں کا بیان موجود ہے جو اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کے ہادی بن کر تشریف لائے۔ قرآن مجید میں 7 جگہ پر آپ اور آپ کی قوم کا بیان آتا ہے۔ عاد ایک خوشحال قوم تھی، اچھے کھاتے پیتے مالدار اور صاحب اقتدار لوگ تھے۔ اپنی دولت طاقت کے آگے کسی کو گاٹتے ہی نہ پڑتے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر اچھے اچھے مکان و محل بنایا کرتے تھے۔ آس پاس کے علاقوں میں بھی ان کی اچھی دھاک تھی۔ وہ طاقت، دولت اور ستہ کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو چکے تھے۔ ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے انہی کی قوم میں سے ایک آدمی کو پسند فرمایا جن کا نام ہود تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنی طاقت، دولت اور ستہ پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ عزت، دولت اور طاقت بخشی ہے، اور اپنے ہاتھوں کی بنائی مورتیوں کی پوجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور عزت بخشی، اور موت و زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم برسوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہو۔ شرک و بت پرستی سے توبہ کر کے اپنے رب کی عبادت شروع کر دو، وہ تمہیں اور عزت، دولت اور طاقت عطا فرمائے گا، مال اور دولت میں و اولاد میں برکت دے گا، آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا۔ یہ نہ سوچو کہ نصیحت کی باتیں میں تمہیں اپنے کسی فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، میں تو اللہ کا حکم تم لوگوں تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں تم سے کوئی محنتانہ بھی نہیں مانگتا۔ دینے والا رب میرے لیے کافی ہے۔ آپ کی نصیحتوں کا قوم والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگے، تمہاری ایسی ویسی باتیں سن کر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ تم پر ہمارے کسی دیوتا کی مار پڑ گئی ہے جو تم ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے کہنے کے مطابق کیا ہم ایک معبود کی پوجا کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے آئے ہیں وہ چھوڑ دیں؟ ذرا بتاؤ، تمہارا ایک خدا ہم سارے لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکے گا؟ اس لیے غور سے سن لو، ہم اپنے دیوتاؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے۔ قوم والوں کی باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں، نہ تو میں بیوقوف ہوں اور نہ ہی مجھ پر کسی جادو ٹونے کا اثر ہے۔ میں تمہاری ہی طرح تمہاری ہی قوم کا ایک آدمی ہوں۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دیکھ کر تم شک و تعجب نہ کرو۔ اگر تمہارے معبودوں میں کوئی طاقت ہو تو مجھے نقصان پہنچانے میں دیر نہ کرو، میں تو اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تمہاری اور ساری دنیا کے لوگوں کی زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے۔ اور یہ بھی سن لو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی، بت پرستی نہیں چھوڑی، تو پھر جلد ہی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ خدا کے لیے میری بات پر غور کرو، عقل سے کام لو، ورنہ شرمندگی کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ آپ کی سچی باتوں کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کر لیتے، بت پرستی سے باز آ جاتے، لیکن طاقت اور دولت کے نشے نے ان کو اتنا گمراہ کر رکھا تھا کہ بولے، اگر تم سچے ہو، تمہارا خدا سچا ہے، تو پھر ہمیں جس عذاب اور تباہی کی دھمکی دے رہے ہو لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو وہ دن دور نہیں جب تم انتظار کرو اس کے آنے کا، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے تباہ ہونے کا۔ ان کی اس ہٹ درمی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بارش روک دی گئی، اکال پڑ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد ہوا کا زبردست طوفان آیا جو 7 رات اور 8 دن تک رہا۔ ہواؤں کے تیز جھونکوں نے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے پیڑ زمین پر آ گئے، لوگ اڑ گئے، مکانات اڑ گئے۔ چنانچہ ایک ہی ہفتے کے اندر ان کا بھرا و آباد شہر ویران ہو گیا۔ ان کے اونچے اونچے مکان ریت کے نیچے دب گئے، چاروں طرف ویرانی ہی ویرانی چھا گئی، ہرا بھرا شہر تباہ ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ آپ کی باتیں نہ ماننے اور سرکشی کرنے والوں کا نشہ چور ہو گیا اور تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح اور بھی دوسری نافرمان قوموں کی تباہی کے حالات
قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں اور ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے واقعات ہیں۔ ہم ان قوموں کی تباہی سے اندازہ لگانا چاہیے، ہمیں ان قوموں کی تباہی سے اندازہ لگانا چاہیے اللہ و رسول کی نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آج ہم زندگی کے کس موڑ پر ہیں؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ کیا ہمیں عزت و سکون کی زندگی حاصل ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر غور کرو کہ کہیں یہ سب کچھ ہماری نافرمانیوں کی سزا تو نہیں۔ خدا کے لیے اللہ و رسول کی نافرمانی سے بچیں تاکہ تباہی سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے، آمین۔